تو پاک فرشتوں کے مجمع میں فخر فرماتے ہیں، باہا بہم الملائکہ، فرشتوں کے مجمع میں فخر فرمایا جاتا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں یہی وہ میرے بندے ہیں جن کے بارے میں اے فرشتوں تم نے کہا تھا کہ یہ زمین کے اندر خون بہائیں گے، یہ زمین کے اندر فساد کریں گے، یہ زمین کو فساد سے خراب کر دیں گے۔ یہ میرے بندے تو روزہ رکھ کے بیٹھے ہیں، اور یہ میرے بندے تو میرے ذکر کے اندر مشغول ہیں اور میری تلاوت کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ باہا بہم الملائکہ فقال یا ملائکتی ما جزاء اجیر وفا عملا۔ پھر اللہ پاک فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں یہ بتاؤ کہ ایسے مزدور کو کیا بدلہ دینا چاہیے جس مزدور نے اپنے عمل کو پورا کر دیا ہو، جس مزدور نے اپنے عمل کو پورا کر دیا ہو، اس مزدور کو بدلہ کیا ملنا چاہیے؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب اس کا بدلہ بھی یہ ہے کہ اس کی مزدوری پوری دے دی جائے۔ اللہ فرماتے ہیں تم گواہ رہنا، میرے بندوں نے اور میری بندیوں نے جو میں نے ان کو حکم دیا اس کو پورا کر دیا۔ اب یہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ جو سنت طریقہ ہے کہ عید کی نماز پڑھنے کے لیے آؤ تو یہ کلمات بلند آواز سے کہتے ہوئے آؤ۔ پیدل چل کر آنا چاہیے، ایک راستے سے آؤ، جس راستے سے آئے اس کے علاوہ دوسرے راستے سے اپنے گھر میں جاؤ، اس لیے کہ ہر راستے پر فرشتے کھڑے ہیں، فرشتے گواہی دینے والے زیادہ سے زیادہ بنیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں میں نے ان کو حکم دیا، ان بندوں نے اس حکم کو پورا کیا۔ ثم خرجوا یعجون الی الدعاء، پھر بلند آواز سے میرا نام بلند کرتے ہوئے عیدگاہ کی طرف آئے ہیں۔ وعزتی وجلالی وکرمی وعلوی وارتفاع مکانی لاجیبنہم، آج میں اپنی عزت کی، اپنی عظمت کی، اپنی بخشش کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے آج ان کی ساری دعاؤں کو قبول کرنا ہے۔ اور پھر اللہ پاک بندوں کو فرماتے ہیں ارجعوا قد غفرت لکم وبدلت سیئاتکم حسنات، اب تم اپنے گھروں کو چلے جاؤ، میں نے تمہارے گناہوں کو بخش دیا ہے۔ شیطان ہمیشہ انسان کا دشمن تھا اور ہے اور قیامت تک رہے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ عید الفطر کے اندر شیطان اپنے سر پر مٹی ڈالتا ہے۔ عرفات کے دن کے اندر جس دن حج ہوتا ہے اس دن بھی شیطان اپنے آپ کو بہت ذلیل سمجھتا ہے اور بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے اور بہت زیادہ اپنے سر کے اوپر خاک ڈالتا ہے۔ رسول پاک علیہ السلام مزدلفہ کے میدان میں عرفات کے بعد پہنچے تو رات کو تہجد کے وقت میں مسکراتے ہوئے اٹھے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس وقت میں کبھی بھی مسکرایا نہیں کرتے تھے، آج آپ مسکراتے ہیں۔ فرمایا کہ میں نے شیطان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اپنے سر پر خاک ڈال رہا ہے، کہ میں نے ان لوگوں سے بڑے بڑے گناہ کروائے تھے، بڑی محنت کی تھی، بڑا زور لگایا تھا، بڑی مشکل سے ان کو آمادہ کیا تھا۔ جب یہ گناہ کر چکے اور ان کے نامہ اعمال میں لکھا جا چکا اور میں مطمئن ہو کر بیٹھ گیا کہ میری محنت کامیاب ہو چکی ہے، آج انہوں نے 2 آنسو بہا دیے اور اللہ نے سارا کچھ ہی معاف کر دیا، ایسے میری ہلاکت اور بربادی میں کیا شک ہے؟ تو شیطان سب سے زیادہ پریشان ہوتا ہے اور سب سے زیادہ ان 2 دنوں کے اندر شیطان اپنے سر کے اوپر مٹی ڈالتا ہے۔ آج کے دن ایک بات کو بہت اچھے طریقے سے سامنے رکھا جائے، اس دن کو اللہ پاک مزدوری کا بدلہ مزدوری دینے کا دن قرار دیتے ہیں۔ اس دن شرم آنی چاہیے ہر بندے کو گناہ کرتے ہوئے، اللہ کی طرف سے عطا مل رہی ہو اور ایک آدمی پھر خدا کی نافرمانی کے اندر لگا ہوا ہو۔ اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے۔ جیسے اللہ کے فضل اور احسان سے رمضان المبارک کے اندر ٹوٹا پھوٹا سے ہی کچھ نہ کچھ ہم نے اللہ کے سامنے سر جھکایا ہے، کچھ نہ کچھ قرآن پاک پڑھا ہے، سنا ہے، اسی طریقے سے باقی سال کے اندر بھی اس کی کوشش اور محنت کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ صدقہ فطر کے بارے میں ایک مسئلہ سامنے رکھا جائے۔ صدقہ فطر ہر اس بندے پر فرض ہے، واجب ہے جس پر زکوٰۃ فرض ہے، لیکن تھوڑا سا فرق ہے۔ زکوٰۃ فرض ہونے کی شرط یہ ہے کہ ایک آدمی کے پاس نقد مال موجود ہو، 7.5 تولہ سونا یا 52 تولہ چاندی کے برابر نقد مال ہو، یا 52 تولہ چاندی ہو، یا 7.5 تولہ سونا ہو۔ اس آدمی پر اتنا مال ہو اور اس کے بعد 1 سال اس کے اوپر گزر جائے تو ایسے بندے پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔
یا تو نقد ہو، سونا ہو، چاندی ہو، یا مال تجارت اس کے پاس اتنا ہو، ایسا مال جو بیچنے کے لیے اس نے رکھا ہوا ہے، استعمال کا مال نہ ہو بلکہ تجارت کا مال ہو، جس کی کل مالیت اور کل قیمت اس کی 7.5 تولہ سونا کے برابر بنتی ہو یا 52 تولہ چاندی کے برابر بنتی ہو، تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ زکوٰۃ فرض ہوگی سال گزرنے کے بعد، زکوٰۃ فرض ہوگی صرف بالغ پر، زکوٰۃ فرض ہوگی نقد مال پر یا نقد کے ساتھ مال تجارت پر۔ لیکن صدقہ فطر مختلف ہے، صدقہ فطر واجب و فرض ہوگا ہر بندے پر، نابالغ پر بھی، مرد پر بھی، عورت پر بھی، یہاں تک کہ ایک بچہ بھی اگر عید والے دن پیدا ہو گیا اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر واجب ہوگا۔ اور دوسری شرط جو زکوٰۃ کے اندر 1 سال کا گزرنا تھا، صدقہ فطر کے اندر سال کا گزرنا بھی ضروری نہیں ہے۔ ایک آدمی اگر فوری طور پر مال کا مالک بنا، اس پر بھی صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے۔ اور تیسری شرط یہ تھی کہ مال تجارت ہو۔ صدقہ فطر میں یہ شرط بھی نہیں ہے، اگر کسی بندے کے استعمال کے کپڑے، استعمال کے برتن یا گھر کی چیزیں، اس کی ویلیو بھی اتنی ہو جائے کہ 7.5 تولہ سونا کے برابر یا 52 تولہ چاندی کے برابر ہو جائے، تو اس بندے کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ صدقہ فطر کو ادا کرے۔ زکوٰۃ ہر ایک پر فرض نہیں ہوگی، صدقہ فطر اکثر بندوں پر فرض ہو جائے گا۔ اور تیسرا، جس بندے کے پاس اتنا بھی نہ ہو کہ اس کی استعمال کی چیزوں کی ویلیو کی جائے اور اس کے کیش اور نقد اور سونے اور چاندی سب کو بھی ملا لیا جائے تو 52 تولہ چاندی کی قیمت بن سکے یا 7.5 تولہ سونا کی قیمت بن سکے، ایسے بندے کو صدقہ فطر دیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا زکوٰۃ کو ادا کرتے ہوئے یا صدقہ فطر کو ادا کرتے ہوئے ان چیزوں کو سامنے رکھنا ضروری ہے۔ ہر بندے کو صدقہ فطر نہیں دیا جا سکتا، صرف اسی آدمی کو دیا جا سکتا ہے، اور زکوٰۃ صرف اسی کو دی جا سکتی ہے جس کے پاس اتنا مال بھی نہ ہو کہ 7.5 تولہ سونا خریدا جا سکے یا 52 تولہ چاندی خریدی جا سکے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صدقہ فطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتنا تھا؟ ایک سا تقریباً 1.64 کلو گرام کا بنتا ہے، تقریباً 2.25 کلو گرام۔ 2.25 کلو گرام کے برابر گندم یا اس کی قیمت، آٹا یا اس کی قیمت، یا 2.25 کلو گرام کے برابر کھجوریں یا اس کی قیمت، یا پنیر 2.25 کلو یا اس کی قیمت، یا کشمش جو ہوتی ہے 2.25 کلو گرام یا اس کی قیمت، یہ صدقہ فطر تھا رسول پاک علیہ السلام کے زمانے میں۔ آج کل کے حساب سے جو کم سے کم بنتا ہے 2.25 کلو گرام آٹے کی قیمت، وہ تقریباً 2 پاؤنڈ کے برابر بنتی ہے، اور اگر کشمش کا حساب لگایا جائے گا تو زیادہ بن جائے گی۔ آپ کے زمانے میں یہ ساری چیزیں ایک قیمت کی ہوتی تھیں، آج کل قیمتوں میں فرق ہے، اس لیے صدقہ فطر کے اندر بھی جو آدمی جس کے حساب سے اپنا صدقہ فطر کیلکولیشن کرے گا اس کے اندر ہو سکتا ہے تھوڑا بہت فرق واقع ہو جائے۔ تو بہرحال صدقہ فطر کا ادا کرنا عید کی نماز سے پہلے ضروری ہے، اور اگر کسی بندے نے پہلے ادا کر دیا ہے تو وہ بھی ادا ہو جائے گا۔ کسی نے رمضان سے پہلے بھی اس نیت سے دے دیا کہ پہلے سے مصرف تک پہنچ جائے، اس کا صدقہ فطر بھی ادا ہو جائے گا، لیکن عید سے پہلے اس کو ادا کرنا ضروری ہے۔ اور اگر کسی کا رہ گیا تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ بعد میں ادا کرے۔ یہ صدقہ فطر کا مسئلہ تھا۔ اب چونکہ